بلغ سلامي روضة فيها نبي المحترم من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم۔ عالم نجوم و جواہر کے کلدگار، مجھ کو بھی گرائے شام و سحر کھولنا سکھا، میں بھی پلکوں میں چاند تارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا۔ اب ظاہر ذائقے ہیں زبان حروف میں، ان حروف میں اسم اعظم گھولنا سکھا، دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو کچھ بھی ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکوں طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر جس نے دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، سلام اس پر جس نے ابو سفیاں کو امان دے دی، سلام اس پر جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو خاک فرش پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دیں جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ جھولیاں بھر دیں جس نے فقیروں کی۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، سفر کا آغاز جب کروں میں تو لب پہ میرے ہو نام تیرا، پلٹ کر آؤں تو گھر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ رب کی بھیجی کتاب ہے تو، میرا سارا نصاب ہے تو، حصول علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف عبادت کی نیت سے پڑھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورت بنی اسرائیل کی 2 آیات مبارک تلاوت کی گئیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں سے ایک فرمان، دعا ہے اللہ رب العزت سے اسی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ ہفتے رجب المرجب کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا تھا تو نبی علیہ السلام ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرمانا اور ہمیں اس کی برکت کی وجہ سے رمضان تک پہنچا دینا۔ مقصد یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب المرجب سے شروع فرما دیتے تھے۔ تو رجب المرجب کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے معراج کرایا گیا۔ تو معراج یہ بتایا، گزشتہ ہفتے یہ بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام جب معراج پر جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جو معراج کرایا، ہر کسی معراج میں فرق تھا۔ حضور علیہ السلام کو معراج کیوں کرایا گیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری گھر والی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ یہی سال تھا کہ حضور علیہ السلام کے پیارے چچا خواجہ ابو طالب اس کا بھی انتقال ہوا۔
تو صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر غم زدہ رہتے تھے۔ ایک زندگی کا ساتھی چھوٹ گیا، دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر طرف سے دشمن تھے۔ خواجہ ابو طالب نے اپنی امان لے رکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا آسرا بھی ختم ہو گیا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھا، حضور کی پریشانی کو دیکھا، تو انہوں نے اس سال کا نام بھی رکھ دیا عام الحزن، کہ یہ غموں کا سال ہے۔ جس طرح آج کل کے علماء نے بھی 2020 اور 2021 کو تو انہوں نے عام الحزن کہا ہے، کہ اکثر جید علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اس کے علاوہ بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں، کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر مرض مسلط کی ہے اس کی وجہ سے۔ تو بہرحال زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو جتنی اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے وہ اتنی تو گزارتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر بہت زیادہ غم زدہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پریشانی کو ہلکا کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ اور عام یہ دنیا کا دستور اور قانون بھی ہے، ایک آدمی ایسا ہو، اس کا نوجوان بیٹا اگر دنیا سے چلا جائے، یا اس کی بیوی چلی جائے، یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار، کوئی قریبی دوست، تو آدمی اس کے فراق کے اندر غم زدہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ دستور ہے کہ دوست اس طرح کرتے، اپنے گھر سے کھانا پکا کر لے جاتے ہیں، اس دوست کے ساتھ بیٹھ کر اس سے کھانا کھاتے ہیں۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کے غم کو ہم ہلکا کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نسیان ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے۔ جتنا بڑے سے بڑا انسان ہو، اس سے جتنا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے نا، ایک نہ ایک دن اس کو بھول جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک آدمی کا اگر والد انتقال کر جائے تو پہلے دن تو اس کو غم ہوتا ہے، پہلے کھانے کے وقت اس کو غم ہوتا ہے، اس کے فراق ہوتا ہے، دوسرے میں پھر اس کو کچھ یاد، پھر تیسرے میں آہستہ آہستہ وہ فراق آتا ہے، وہ غم اس کو بھولتا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی زیادہ غم زدہ ہو جائے تو دنیا کے دوست پھر اس کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے بعض اوقات اس کو دنیا کی مختلف مجالس میں لے جاتے ہیں، کسی طرح اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ کسی دوست احباب کے پاس لے جاتے ہیں، اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر میں لے جاتے ہیں کہ کسی طرح اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بہت زیادہ غم زدہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی سیر کی ہے، جہنم کی سیر کی ہے، جہنم کو دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غم ہلکا کرنے کے لیے، یہ تو علماء کی ایک رائے ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے عظیم تر نعمتیں بھی معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے، براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی دولت عطا کر دی، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج والی رات لینے کے لیے حضرت جبریل امین آئے، جنت سے ایک براق لایا گیا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسانات تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حتیم کے اندر سو ہوئے تھے، آرام فرما تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جنت سے براق لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے جبریل امین اترے۔ اس کے علاوہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی آئے ہیں، کہ مختلف روایات ہیں فرشتوں کے آنے کے بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آرام فرما رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام دینا کہ عرش کے اوپر اللہ پاک آپ کا انتظار فرما رہے ہیں، کہ دیدار ہوتا ہے، محبوب کو محب سے ملنے کا ایک انداز ہوتا ہے
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک دھویا گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا اللہ کے نبی آپ اس سواری کے اوپر سوار ہو جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اس سواری کو دیکھا، خچر نما جس طرح ایک سواری ہوتی اسی طرح وہ سواری تھی، تو اس کے پر لگے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل نے فرمایا اس کا نام براق ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل میرے سامنے اس براق کو پکڑ کر کھڑا ہے، اس کی لگام کو، میں اس کے اوپر سوار ہونے لگا تو میں نے رکاب کے اندر جب اپنا پاؤں رکھا تو اس براق کے اندر جنبش آ گئی، حرکت آ گئی۔ تو جبریل نے اس کی لگام کو تھام کر فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے اوپر امام الانبیاء سوار ہو رہے ہیں اور تیرے جسم کے اندر حرکت اور جنبش؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے براق کو قوت گویائی دی۔ تو براق نے کہا کہ میں اس وجہ سے حرکت اور جنبش نہیں کر رہا کہ حضور میرے اوپر کیوں سوار ہو رہے ہیں، بلکہ میرے جسم کے اندر حرکت اور جنبش اس وجہ سے آئی ہے کہ آج میری حسرت اور تمنا پوری ہو رہی ہے۔ تو براق سے پوچھا گیا تیری کیا حسرت ہے، تیری کیا تمنا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ براق نے کہا کہ اللہ پاک نے جنت کو جب پیدا کیا تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سواریوں کے لیے براق کو پیدا کیا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان وہاں فرمایا تھا اے جنت کے براقوں تم میں سے ایک براق خوش نصیب ہوگا جو میرے آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا کر اس کو آسمانوں کی بھی سیر کرائے گا، جنت کی بھی سیر کرائے گا، میرے ساتھ بھی اس کی ملاقات بھی ہو جائے گی، پھر وہاں سے اس کو نیچے وہاں اس جگہ تک پہنچائے گا جہاں سے اس کو لے کر آیا۔ تو جنت کا ہر براق اپنے انداز میں خوش ہونے لگا۔ ایک نے کہا میں حضور کو لے آؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں حضور کو لے آؤں گا، تیسرے نے کہا میں لے آؤں گا، یہ کہتا ہے میں جنت کے ایک کونے کے اندر حضور کے اس محبت کے اندر رونے لگا اور سوچنے لگا پتہ نہیں میری باری آتی ہے کہ نہیں آتی۔ تو آج کی رات جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ جنت کے براقوں میں سے ایک براق لے جاؤ، حضرت جبریل سے فرمایا اور یہ بھی ساتھ فرمایا جو حضور کے غم کے اندر رویا تھا نا، جس کو حضور سے محبت تھی بہت زیادہ، اسی کو لے جانا۔ تو فرماتے ہیں آج میری حسرت اور تمنا پوری ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس کے اوپر سوار ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ براق اڑنے لگا تو زمین اس کے ساتھ چمٹ گئی، ایک روایت ہے۔ تو زمین سے پوچھا گیا تو کیوں؟ تو زمین نے کہا آسمان خوش نصیب بن جائے، حضور اس کے اوپر سیر کریں، میں میرے اوپر سیر نہ کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ براق جو تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے وہ بھی اس براق کے اوپر سوار ہو کر آتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اس زمانے کے اندر ایک تھا آدمی سامری اس کا نام تھا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ دیکھا کہ اس کے پاس حضرت جبریل آئے اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل چلے گئے۔ تو جس سواری کے اوپر وہ سوار ہوئے جب وہ سواری جہاں قدم رکھتی تھی وہ زمین تھوڑی سی اوپر ہو جاتی تھی۔ تو سامری کہتا ہے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے قدموں کے اندر اتنی برکت ہے کہ اللہ پاک سخت زمین کو بھی نرم کر دے۔ تو سامری نے وہاں سے پھر وہ مٹی کو اٹھایا اور جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر وہ سونا حرام کر دیا، اللہ نے فرمایا کہ سارا سونا کسی آگ کے اندر ڈال دو، تو سامری نے وہی مٹی اس کے اندر ڈال دی تھی، وہ برکت والی مٹی تھی وہیں ڈال دی، تو جس کی وجہ سے آگ ختم ہو گئی اور وہ ایک لوتھڑے کی شکل، ایک بچڑے کی شکل، وہ ایک سونا بن گیا تھا۔ تو مقصد یہ بتانا تھا کہ براق کے قدموں کے اندر اللہ نے برکت رکھی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب براق وہاں سے چلنے لگا تو جہاں میری نگاہ ہوتی تھی براق وہاں چلا جاتا تھا، فوراً وہیں پہنچ جاتا تھا، اس کا قدم وہیں تک آ جاتا تھا۔ تو اتنی تیز ترین سواری نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر سوار ہوئے۔
تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ براق کا لفظ جو ہے نا یہ برق سے نکلا ہوا ہے، اور عربی زبان کے اندر برق کہتے ہیں بجلی کو۔ ہماری موجودہ جو اس وقت کی بجلی ہے جو مصنوعی طور پر جس کو انسان نے بنایا ہے، یہ بھی اتنی تیز ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1,80,000 کلومیٹر سفر کرتی ہے 1 سیکنڈ میں، اور جس کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوں وہ کیوں نہ اتنی تیز رفتار ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، آج کے سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ اگر آسمان کی طرف کسی نے چاند کی طرف جانا ہے یا مریخ کے اوپر کسی نے جانا ہے تو اس کے لیے بھی ایسی سواری کا انتخاب کیا جائے جو تیز ترین سواری ہو۔ تو یہ جو راکٹ بنائے جاتے ہیں یا اس کے علاوہ جو شٹل بنائے جاتے ہیں اس کے اندر یہی تیزی ہوتی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھ کو سب سے پہلے ایک جگہ کے اوپر لایا گیا، پہنچایا گیا کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ پہاڑ ہے، اس کا نام طور ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بابرکت پہاڑ ہے، اس کے اوپر اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوئے، آپ یہاں اتریں، یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس طور پہاڑ کو دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر تجلیاں اتری ہوئی تھیں اور سرمے کی طرح وہ بنا ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر وہاں سے اس براق کے اوپر سوار ہوا، پھر ایک جگہ کے اوپر پہنچا، مجھے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی یہ اس جگہ کا نام یثرب ہے، یہ ہجرت والی جگہ ہے کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے اس جگہ کے اوپر آئیں گے، 10 سال یہاں گزاریں گے، پھر واپس مکہ کے اندر جائیں گے، پھر وہاں سے یہاں آئیں گے اور ہمیشہ قیامت تک آپ کا مسکن یہی ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس مدینہ والی جگہ کو دیکھا، بڑی خوبصورت تھی، ہر طرف کھجوریں ہی کھجوریں، سرسبزہ ہی سرسبزہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں اس جگہ کے اوپر اترا، میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر اس براق کے اوپر سوار ہوا، پھر آگے گیا، جبریل نے مجھے کہا اللہ کے نبی یہ بیت اللحم ہے، یہ ایسی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یہ بہت عظمت والی جگہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی خوبصورت جگہ تھی، میں نے اس کو دیکھا، میں وہاں اترا، میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر براق کے اوپر سوار ہوا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ راستے میں گیا تو ایک جگہ کے اوپر مجھے خوشبو آنے لگی، بہت زیادہ مجھے بہترین خوشبو۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ خوشبو کس بات کی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک باندی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، اس کو اللہ کا نبی اس نے تسلیم کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اس نے اقرار کیا۔ فرعون کو جب پتہ چلا تو اس نے اس کو بلوایا، اس نے کہا مجھے معلوم ہوا تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لی؟ اس نے کہا میں مان لی۔ تو اس نے کہا مجھے خدا نہیں تسلیم کرتی؟ فرعون نے دعویٰ کیا تھا نہ ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں موسیٰ کے خدا کو مانتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں ایمان سے پیچھے آ جا، نہیں تو یہ تیری 2 بیٹیاں ہیں نا، یہ سامنے جو تیل اس وقت جل رہا ہے انہی کے اندر ان کو ڈال دوں گا۔ اس نے کہا یہ تو میری 2 ہے نا، اگر 100 بھی ہوتی میرے سامنے جلا دیتا میں پھر بھی اپنے ایمان سے نہیں ہٹوں۔ تو اس نے پہلی کو پکڑوایا، اس تیل کے اندر ڈال دیا، جس طرح مچھی چلتی ہے نا اسی طرح وہ بیچاری ختم ہو گئی۔ چھوٹی کو پکڑا، اس کی تو آب ہی نہ نکلی۔ جب اس کو پکڑ کر اس کے اندر ڈالنے لگے تو اس نے کہا میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا جب ہم مر جائیں نا تو ہماری ہڈیوں کو نکال کر ایک جگہ کے اوپر دفن کر دینا۔ تو اس نے کہا تیری یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ بہرحال اس کی موت آ گئی، اس کی ہڈیوں کو ایک جگہ کے اوپر دفن کیا گیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مصر کی دھرتی کے اوپر ان 2 بیٹیوں اور ماں کی قبریں ہیں، اور جس دن سے ان کو دفن کیا گیا اس دن سے ان کی قبروں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو آپ کو یہ جو خوشبو آئی ہے نا انہی کی وجہ سے ہے کہ ان کی قبر یہیں قریب ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر مجھے بیت المقدس کے قریب لایا گیا، میں وہاں جب پہنچا تو جبریل نے مجھے کہا اللہ کے نبی آپ یہاں اتریں، آپ براق سے نیچے اتریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں دیکھا ایک پتھر تھا
اس پتھر کو سوراخ تھا، تو جبریل نے اس براق کو وہاں باندھا۔ بے شک نورانی وہ ایک سواری تھی، لیکن تھی تو سواری، مسجد کے اندر آنے کے قابل تو نہیں تھی، اس لیے جبریل نے اس کو باہر کھڑا کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس کے اندر آیا، میں نے یہاں آ کر دیکھا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بیت المقدس میں موجود تھے۔ تو روایات میں ایک بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات بیت المقدس کے اندر آنا تھا، اسی رات عشاء کے بعد جو بیت المقدس کے جو صفائی کرنے والے عملہ تھا، تو وہ سارے دروازے بند کر لیے انہوں نے، ایک دروازہ ان سے بند نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے اس کی بہت کوشش کی، وہ کسی طرح ہلتا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے جا کر اپنا جو بڑا پادری تھا اس کو اطلاع دی کہ آج کی رات پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کیوں نہیں دروازہ بند ہو رہا۔ اس نے کہا مجھے کیا پتا، وہ اس کو لے گئے، اس نے بھی تھوڑا سا زور لگایا، وہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ پھر انہوں نے مستری کو بلوایا، تو مستری جو وہاں ہے انہوں نے آ کر کہا کہ یہ اوپر سے جو ڈاٹ بنی ہوئی ہے نا دروازے کے اوپر سے، ممکن ہے کہ اس کے دباؤ کی وجہ سے اس کے اوپر پریشر پڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ دروازہ آج بند نہیں ہوئے گا۔ اس طرح کریں گے کل صبح روشنی کے اندر اس کو بنا دیں گے تو یہ صبح ٹھیک ہو جائے گا، اب رات صحیح نہیں ہوگا، یہ اسی طرح کھلا ہی رہے گا۔ تو وہاں جو اس کا بڑا پادری تھا، عیسائی تھا، اس نے کہا یہ آج کی رات بند نہیں ہوگا، کل صبح خود بخود بند ہو جائے گا۔ تو نے کہا تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ آج کی رات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے اندر آنا ہے، اور آج اس کی آمد ہے جس کی وجہ سے یہ بند نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرما لیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیغام بھیجا تھا، اس پادری کی طرف اسلام کا پیغام، اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود عیسائیوں نے غصے نفرت کی وجہ سے اس کو شہید کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام بیت المسجد اقصیٰ کے اندر آئے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ اب کس طرح تھے؟ عالم ارواح کے اندر تھے یا عالم اجساد کے اندر تھے؟ علماء کی اپنی اس کے اندر رائے ہے، جس طرح بھی تھے لیکن موجود تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں ملا گیا، تمام انبیاء کو ملا، میں تمام انبیاء سے میری ملاقاتیں ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے میرے استقبال کے اندر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جد الانبیاء بنایا ہے، میں تمام انبیاء کا باپ ہوں، انسانیت کی ابتدا مجھ سے ہوئی ہے۔ اس نے اپنے تعارف سنا، اس کے بعد نبی علیہ السلام کی صفات کہ میں نے جنت کے اندر دیکھا تھا کہ ایک درخت تھا، اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے اللہ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نام کے ساتھ جس کا نام ہے یہ میرا آخری ایک رسول آنے والا ہے، یہ وہی رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اسی یکے بعد دیگر ہر نبی نے حضور کے استقبال کے اندر صفات والے جملے فرمائے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی بشارتیں دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خطبہ دیا، میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات سنائے۔ اس کے بعد امامت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھائی ہے، تمام انبیاء نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں باہر نکلا جبریل کے ساتھ، تو پھر وہاں سے بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک تو براق کی ضرورت پڑی، پھر یہاں سے آسمان تک کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے حد تک تو براق کو استعمال کیا گیا، لیکن اس سے آگے اللہ اپنی قدرت سے لے جا سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا سبحان الذی اسری بعبدہ، علماء کرام فرماتے ہیں لفظ سبحان وہیں استعمال ہوتا ہے جہاں انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ سبحان استعمال کیا گیا۔ اور دوسری یہ ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت بھی اگر کوئی آدمی مریخ کے اندر جانے لگے یا اس کے علاوہ چاند پر جانے لگے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ تو دوسرا لباس پہن لے، اس لباس کے ساتھ تو وہاں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ انسان جو ہے نا، انسان کے اوپر 280 من ہوا کا وزن ہے، انسان کے اوپر ایک پریشر ہے ہوا کا، اور انسان کے اپنے جسم کے اندر بھی ہوا کا ایک وزن ہے۔
ہمارے جسم کے اندر ہوا کا جو پریشر ہے اس نے باہر کی طرف دبایا ہوا ہے، اور باہر سے ہوا کا جو پریشر ہے اس نے انسان کو اندر کی طرف دبایا ہوا ہے۔ اگر یہی انسان خلا کے اندر چلا جائے تو اس کا اندر کا پریشر جو ہے اس کے اوپر جب ہوا کا پریشر ختم ہوگا تو کہتے ہیں کہ یہ انسان خود بخود پھٹ جائے گا۔ تو انسان کو جو مریخ کے اندر جاتے ہیں اس لیے ان کو دوسرا لباس پہنایا جاتا ہے تاکہ باہر سے ان کے اوپر پریشر رہے اور ان کا جسم وہاں محفوظ رہ جائے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کوئی لباس نہیں پہنا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب خود کہہ دیا سبحان، میری طاقت ہے، میں اپنی طاقت اور قدرت سے اس کو لے جا سکتا ہوں، تم کون ہو اس کو پوچھنے والے؟ تو اس لیے لفظ سبحان، اور قرآن مجید کی یہ واحد صورت ہے جو لفظ سبحان سے شروع ہوئی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، طاقت والی ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات۔ علماء کرام فرماتے ہیں سبحان کے 90 معنی آتا ہے، 90، اور سب سے آخری معنی یہی ہے کہ جہاں انسان کی طاقت ختم ہو جائے، جس ذات کی طاقت شروع ہو جائے نا، اس کو لفظ سبحان سے پکارا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ معراج والا وقت ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام وہاں پہنچے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے خطاب کیا، بیان کیا، ان کو نماز پڑھائی۔ اگر کوئی آدمی معاذ اللہ اس زمانے کے اندر یہ نبوت کا دعویٰ کر لے تو ہم اس کو یہی کہیں گے کیا تو معراج میں تھا کہ نہیں تھا؟ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ جو کچھ بیان کیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔